الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابه، والحمد للہ علی ما احصى کتابه، والحمد للہ عدد كل شيء، والحمد للہ ملء كل شيء۔ اللہ کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی تعریف جس سے اس کی مخلوق بھر جائے، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اور اللہ کی تعریف اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا۔ اللہ کی تعریف ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور اللہ کی تعریف اتنی کہ جس سے ہر چیز بھر جائے۔ اور بے شک ہر طرح کی تو تعریف اور توفیق اور تحمید کا صحیح حقدار اللہ رب العزت ہی ہے، جس نے ہمیں توفیق دی اپنی کتاب کو کھولنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس سے فہم لینے کی، اور بے شک ہم اس پر قادر نہیں تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب کو یہ پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیات خود سیکھے، ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے۔ اس طرح ان آیات کی تعداد ان اونٹنیوں کی تعداد کے برابر ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس قرآن کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں اور ہم کچھ بھی سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم بہت کچھ دولت انشاءاللہ سمیٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیت کا اخلاص دے، اور ایک ایک آیت سننے، بولنے، سیکھنے اور اس کو لکھنے پر ہمارا اجر اپنے پاس لکھ لے۔ سورۃ البقرہ
तीसरा सिपारा आयत नंबर 253 से तिलावत। تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हदायत पर मामूर हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मर्तबे अता किए, और इनमें से कोई ऐसा न था जिससे अल्लाह, कोई तो ऐसा था कि जिससे अल्लाह खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए। ये रसूल अल्लाह के बंदों की हदायत के लिए जो अंबिया और रसूल आए, अंबिया की तादाद 1,24,000 या 1,14,000 या 1,04,000 बताई जाती है। बहरहाल 1,00,000 से जायद अंबिया दुनिया में इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए मामूर हुए और भेजे गए। इनमें से 314 रसूल थे और इन रसूलों में से 5 उलुल अज़्म रसूल थे, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी तमाम रसूलों पर फजीलत दी थी। तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, बाज़ को बाज़ पर फजीलत। फजीलत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती है। दुनिया में भी बाज़ इंसानों को बाज़ पर फजीलत हासिल होती है और इस फर्क के पीछे कई हिकमतें भी फिर होती हैं। इसीलिए हमें हर वक्त इसी मुवाज़ने में नहीं पड़ा रहना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये आयत हमें सिखाती क्या है, करने के काम क्या हैं, कि हम दूसरों की फजीलत को मान लें, आपस में मुकाबलाबाजी से बचें, अपनी एनर्जीज और अपनी ताकतें, अपना वक्त, अपनी सेहत और अपनी नेमतें जो हमारे पास मौजूद हैं उनको अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिवली यूज करें, बजाय इसके कि दूसरों की फजीलत में या घटाने में या नेगेटिविटी में उनका इस्तेमाल हो और वो ज़ाया हो। हसद न करें। फिर अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं वो भी याद रखें, उन पर शुक्र अदा करें। फिर एक बात ये भी याद रखें कि अल्लाह का किसी के पास फजल है तो उसका फजल जैसे हम देख रहे हैं, उस फजल के साथ उसकी कुछ आजमाइशें भी होंगी। अगर आपको फजल नहीं मिला तो उसकी आजमाइशें भी नहीं मिली। अंबिया की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं और उन्होंने बड़े बड़े इम्तिहानात भी दिए जो किसी भी आम इंसान के लिए सोचने भी मुश्किल हैं। तो जब किसी से हसद की फील आए तो ये सोचिए कि उसकी जिंदगी में कुछ और चीजें भी हैं जिनसे उसने सफर किया है जो मैं नहीं जानती या नहीं जानता। तो बहरहाल अंबिया की फजीलत हमें ये बात सिखाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह इस दुनिया के निज़ाम को चलाया और बनाया और अपनी हिकमत के साथ जो चीज़ें मुकर्रर की उसमें कोई हिकमत है और हमें उनको अपनी ज़िंदगी को मकसद बनाते हुए, उनकी हदायत से फ़ायदा उठाते हुए उस पर फोकस करना चाहिए और अल्लाह की अताअत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अंबिया की फजीलत को भी हम देखते हैं तो बाज़ अंबिया से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिराज के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम किया। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे,
برس والے اور کوڑیوں کو بھی اذن اللہ درست کر دیا کرتے تھے. پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا. الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر. تو نشانیوں کے آ جانے کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا تو کچھ لوگ تو ماننے والے ہوئے اور کچھ لوگ انکاری نکل آئے. تو گویا دین سب کو ملا تھا لیکن بعد میں اس کی اپنی وضاحتیں کر کے لوگوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پھر یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ قتل تک جا پہنچا, ایک دوسرے کو مارنے لگے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رخصت دیتا ہے کہ انسان اپنے حصے کی آزادی کو استعمال کریں. تو بعض لوگ آزادی کو اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں, اور بعض لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ہاتھ پاؤں کی آزادی مجھے کس طرف لے کر جاتی ہے, میری سوچ اور خیالات کی آزادی میرے دل کو کس مقام تک لے جاتی ہے, میرے اعمال اس آزادی سے کیسے پنپتے ہیں. اور آخر کار ہے کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال و متاع ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ظلم نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں, بلکہ کیا فرمایا, جو کافر ہوتے ہیں یا جو کفر کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں, وہ ظلم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر, یعنی اس کی جناب کیسی ہے؟ کوئی نہیں. کون ہے ایسا کہ جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے. اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی, اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اور اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, اور ان کی نگہبانی ان کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. آیت الکرسی ایک عظیم آیت, قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے. یہ آیت شیاطین سے حفاظت کرنے والی ہے, یہ آیت جنت میں لے جانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 5 نام ہیں اور 26 صفات کا ذکر ہے. یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہی لائق عبادت ہے, وہ زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور اس کے برعکس ہم انسان, اگر ہمیں کھانا نہ ملے, ہمیں پانی نہ ملے, یا گرمی یا سردی زیادہ لگ جائے, یا ہم بیمار ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم مر جاتے ہیں یا مر سکتے ہیں. اور مرنا تو ہے ہی. اگر ان میں سے کوئی بھی سبب نہ بنے تو بھی اللہ کے علاوہ سب مخلوقات ہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ.
کل من علیہا فان، تو اللہ کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ جس نے سب کچھ سنبھالا ہے اگر وہی سو جائے گا تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ اور جس نے سب کو تھام رکھا ہے وہی اگر سو جائے گا۔ یہاں دیکھیے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند اور اونگ دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اونگ شروع کی نیند کو کہتے ہیں نا، سے ڈیپ سلیپ میں جانے سے پہلے اونگ بھی نہیں آتی، اور مخلوق جو ہے وہ نیند کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ مخلوق اور خالق کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری زندگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جاگتا رہتا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، جس طرح سے اس نے سب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ کیسے گھونسلے طوفانوں میں بھی نہیں گرتے اور پرندے ان کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، بہت دفعہ شاخوں کے اوپر جھولتے رہتے ہیں۔ کون ان کو تھامنے والا ہے؟ کون ان کو سنبھالنے والا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے جناب میں سفارش نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں۔ تو ہمیں ہر دم اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور یہ امتی ہونا کافی ہے، اور بس ایک معجزہ ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بات کہ سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار انسانوں میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اپنے رب کے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ جا کے کسی کی سفارش نہیں کرنے والے۔ اگر کوئی شخص خود اللہ کی اطاعت کے کام نہیں کر رہا اور اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے خود کو نہیں تھکایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش جس کے بارے میں اللہ چاہے گا اسی کے بارے میں ہی کریں گے، کیونکہ اس کا علم وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ماضی کو، حال کو، مستقبل کو۔ ہمیں اپنی جو کیپیسٹیز ہیں ہم ان کو پہچانتے ہیں، ہمیں دیوار کے اس طرف کی چیز نظر نہیں آتی، ہمارے گرد جو فرشتے ہیں یا جو ہمارا ایون شیطان ہے ہم اس کو بھی نہیں دیکھ پاتے، ہم ناواقف ہیں کہ ہمارے آس پاس ہمارے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم اللہ کے علم کے بارے میں بھی پورا نہیں جانتے، یعنی اللہ جو جو کچھ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ جتنا وہ چاہے۔ جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اتنا ہی جتنا تم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوقات کا علم بس اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ پھر یہ کہ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ہم انسان تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی کچھ کر کے ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اونگنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زمین و آسمان کی جو ایک حفاظت ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس میں مخلوقات کی ساری پرورش ہے، ان کو خوراک مہیا کرنا ہے۔ اب ہم اپنی زمین کا ہی دیکھیں، اس کا موسم، اس کا سیزن، اس میں چلنے والی ہوائیں اور بارشیں اور فصلوں کے موسم اور فصلوں کے سیزن، پھر ان کا پکنا، پھر مخلوق کو ان کی تیاری کے بعد اس خوراک کا حصہ کتنا کہاں سبحان اللہ بانٹنا، یہ سارے نظام کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی چیز جو زمین پر بہت بڑی نظر آتی ہے، جب وہ اوپر اٹھنی شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی، کبھی آپ نے ایروپلین دیکھا ہوگا، وہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو بہت بڑا دکھتا ہے، پھر اوپر اڑنا شروع ہوتا ہے تو اڑتے 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 وہ کتنا ہو جاتا ہے؟ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بلند بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ بڑی چیزیں جب نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، نظروں سے دور ہوتی ہیں تو چھوٹی دکھتی ہیں۔ اللہ کی ذات بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے، العلیج العظیم،
ہر چیز کی بلندی اس کی عظمت کو، اس کے بڑے پن کو کم کر دیتی ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اس کی بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی، وہ ہر اعتبار سے بڑا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہے، وہ مستوی علی العرش ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جیسے ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ اس کے شایان شان بھی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک عرش ہے، وہ اس پر مستوی ہے۔ ہاں، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کو جان رہا ہے۔ بچوں میں بھی یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، مستوی علی العرش، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہے۔ جب آپ بچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر۔ اور ہم بڑے کیا کہتے ہیں؟ دل میں رب بستا ہے۔ دل میں رب نہیں بستا ہے، دل صاف تو ہو جائیں اتنے کہ اس میں صرف اس کا نور آ جائے، صرف اس کی محبت ہی آ جائے، صرف اس کا قرب اور اس کے احساس کو ہی تو دل سنبھال لیں۔ اللہ کہاں ہے؟ بتائیے سب، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے، اور باقی ہر جگہ اس کا علم پھیلا ہوا ہے، وہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم کے ذریعے گرفت رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کو اپنے علم کے ذریعے وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ سمندر کے ڈیپ ڈاؤن سب سے نیچے جہاں آج تک انسان نہیں گئے، وہاں بھی اس کی مخلوق ہے جو کھا پی رہی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میری اس مخلوق کو بھوک کب لگتی ہے اور اس کی خوراک کا انتظام کیسے کرنا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں چپکا ہوا، وہ وہاں نہیں ہے، وہ مستوی علی العرش ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ آیت الکرسی 26 صفات، اور ہر صفت قابل غور اور قابل فہم، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کے لائق ہے۔ اور بڑی اہم بات کہ وہ العلی العظیم، وہ بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی لوگوں کو اسلام میں زبردستی داخل نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا، الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس پر عمل نہ کریں، میرا مسئلہ ہے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اسلام قبول نہیں کروا سکتے، کیونکہ جب آپ دل سے وہ عمل کرتے ہیں پھر وہ عمل باقی بھی رہتا ہے، اور آپ پوری نیت سے کرتے ہیں تو وہ مقبول عمل بھی ہے۔ امام بخاری کہا کرتے تھے حسن نیت کو بقا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ حسن نیت کو بقا ہے، جو بھی عمل اچھی نیت کے ساتھ ہوگا وہ دائمی ہوگا، اس پہ استقامت ہوگی۔ اگر زبردستی کسی کو کچھ کروائیں گے، اسلام قبول کروائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ جیسے اس ماحول سے نکلے گا یا آپ کی گرفت سے نکلے گا واپس پلٹ جائے گا۔ تو لا اکراہ فی الدین سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غلط بات الگ بات، دونوں چیزیں، دونوں راہیں، صحیح غلط، اندھیرا اجالا سب لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، اور اب لوگوں کو خود چوائس کرنے دینا چاہیے کہ وہ کس راہ کو اختیار کریں، کس دین اور مذہب میں داخل ہوں۔ لیکن جب ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی بڑے آرگنائزیشن کے کسی آفس کے باہر سے گزریں یا کسی ایسی جگہ سے، تو صرف آپ باہر سے گزر رہے ہیں تو آپ پر ان کی رولز ریگولیشنز کی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، آپ اسے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ باہر سے گزر کے چلے جائیں۔ لیکن جب آپ اندر آ گئے، آپ نے اس کو جوائن کر لیا، آپ اس کا حصہ بن گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اس کی رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، لن انفصام لها، اس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے وہ کیسا رب ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سب مل کے پڑھیے، کیا ہے؟ اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اللہ ان کا حامی و مددگار ہے۔
بس ہمیں ایمان ویسا لانا چاہیے جیسا لانے کا حق ہے، ہم ویسے مومن ہوں جیسا مومن وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ تو ایمان انسان کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ کی دوستی اور اس کا ساتھ نصیب کرنے والی۔ اللہ اپنے فرما بردار بندوں کا معاون و مددگار خود ہوتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ بندے کو اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہیں کرتا، کسی کے حوالے نہیں کرتا، ان کی ہدایت کا ذمہ دار خود ہے۔ اور ایسا رب ہے جو انہیں روشنی عطا کرتا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے دو لوگ آپ سوچئے کہ جس کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں تو لائٹ ہے گھپ اندھیرے میں چلتے ہوئے، دوسرے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی لائٹ نہیں۔ منزل پہ کون پہنچے گا؟ جس کے پاس روشنی ہے، علم ہے، نور ہے، اور اپنے رب کا ساتھ ہے اور مددگار بھی ہے، اس کا مالک اس کا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرنے والے، کفر کی راہ اختیار کرنے والے، ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہے، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ شیاطین غلط کام اور راہیں انسانوں کو سکھاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ایمان نہیں لاتا، جس نے اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا، تو شیاطین اس کے دوست بن گئے، اور جس کے دوست شیاطین بن جائیں وہ علم اور نور کی راہ پر نہیں رہتے، پھر وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ اندھیروں کی طرف نکل جاتے ہیں، اور یہ اندھیرے ان کو آخر کار ایک بھیانک انجام تک لے جاتے ہیں۔ اور وہ بھیانک انجام کیا ہے؟ آگ، اصحاب النار، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا زندگی اور موت تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ جواب سن کر تو وہ منکر حق حیران اور ششدر رہ گیا کہ اب کیا کروں، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اس کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ ظالم وہ ہیں جو حق کو، صحیح بات کو سامنے آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ اس نے دلیل کو پہچان لیا، اس نے یہ جان لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سچی ہے، اور واقعی رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے، اور میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ مانا نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو، یہ تو ذرا بھی نہیں بدلے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا تو پنجر بھی بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل کھل کے آ گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر 100 سال بعد سوسائٹی کے لیے کسی بھی ایک بڑی نشانی بھیجتے ہیں۔ 100 سال بعد کوئی نہ کوئی کسی سوسائٹی میں زندہ ہو، 100 سال بعد
100 سال پہلے والا شخص تو وہ ایک بہت بڑی نشانی بن جائے گا، عجوبہ لگے گا نا سب کو۔ اللہ نے جس طرح اس شخص کو دنیا میں اٹھا دیا، اللہ تعالیٰ یہ سب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح قیامت کے دن بھی میں انسانوں کو اٹھاؤں گا۔ تو جو لوگ جن کے ذہنوں میں سچائی کی تلاش ہوتی ہے، جب وہ اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کسی ایسے لوگوں سے یا نشانیوں سے ملوا دیتا ہے، یا ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ گزرتا ہے، تو اس کی بنا پر ان کو اس حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمرود کو اللہ نے ہدایت نہیں دی مگر اس کو دے دی، کیونکہ اس کے ذہن میں شبہات تھے مگر یہ حق کی تلاش میں تھا، تو اللہ نے وہ حق اس کے سامنے واضح کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ایک اور واقعہ بھی ہے جو ہماری نظر میں رہنا چاہیے کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ نمرود ایمان سے بے بہرا تھا بالکل، پھر وہ دوسرا شخص جو ہے وہ درمیانی کیفیت کا شکار بین بین تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے اور دل کا اطمینان اور راحت چاہتے تھے۔ تو ایمان والے لوگوں کو بھی کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی شبہات کو دور کرے، ایسا ماحول، ایسی نشانی جو ان کے یقین کو اور پختگی دے۔ یقین کے 3 درجات ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین، اور یہ تینوں ہی قرآن کی سورۃ التکاثر میں موجود ہیں۔ پہلا ہے علم الیقین، اس کو کہتے ہیں پورا ایمان، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس درجے پر اپنی تسلی اور قرار چاہ رہے تھے، علم الیقین۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ایمان دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے اور علم الیقین کے لیول پر چلا جاتا ہے اور انسان جان لیتا ہے اللہ نہایت با اقتدار ہے اور حکیم ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مومنین کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کر دیتا ہے، بڑھاتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے، جانتا ہے سب کی اعلیٰ ظرفیوں کو، دلوں کی وسعت کو بھی جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتلاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی۔ صدقہ کا لفظ صدق سے نکلا ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں، گویا صدقہ انسان کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے، اس کے لیے کتنی قربانی کر سکتا ہے، کیا اپنا مال تک قربان کر سکتا ہے؟ قربانی کرنے میں انسان سب سے پہلے اپنے مال سے ہی قربانی کرتا ہے، بعض مال کے ساتھ پھر اپنی جان لگا دیتے ہیں، وقت لگا دیتے ہیں، صحت لگا دیتے ہیں، اپنی زندگی کی ترجیحات بنا لیتے ہیں اس مشن کو، بعض اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے درجے اور مقام ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک چیز دی لیکن اس کی کاؤنٹنگ اللہ کے ہاں کتنی ہوئی 700، یعنی آپ نے مثلا 1 روپیہ دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنا لکھیں گے 700۔ ایک صدقہ ہوتا ہے کسی مسکین کو کھلانا، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھلانا پلانا یا اسے کچھ پہنانا، یہ بھی صدقات ہیں اور بڑے اجر کا باعث ہیں۔ صدقہ انسان کی حفاظت کا سبب بھی بن جاتا ہے، لیکن ایک صدقہ ہوتا ہے مخلوق کو خالق کا تعارف
دینا، یعنی مخلوق اپنے خالق کی طرف سے آئی اور اپنے خالق کی طرف واپس لوٹنے والی۔ تو ایسے امور جو اس زندگی میں بھی مخلوق کو اپنے خالق کا قرب دے دیں، وہ مشن جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام جو بہت سارے بتوں کو مانتے تھے، اللہ کی پہچان نہیں تھی عرب میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب، اپنے ارد گرد، اپنے خاندان، اپنی بستی والوں کو یہ بتانے نکل پڑے کہ اللہ ایک ہے، سنو اس کا تعارف دیا، وہ کیسا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہی سن رہا ہے، وہ ایک کافی ہے۔ اور سارے 313 بت جو پڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں وہ ختم ہو گئے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا خالق اور مالک، ہمارا رب واحد اللہ ہے۔ اور یہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، اور اس میں آپ نے اپنا گھر، اپنا بار، اپنا وقت، اپنی صحت، اپنے خاندان اور اپنے رشتے سب قربان کیے۔ اور ہمیں آپ کی زندگی کی ایسی مثالیں بھی ملی کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو اس طرح سے قید کر دیا گیا کہ اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، بھوک سے بلبلاتے تھے، مگر آپ اپنے مشن سے ہٹے نہیں، ڈٹے رہے۔ یہ وہ مشن تھا کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی میں ہی آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے پیارے رشتے اس میں شہید ہوئے۔ یعنی آپ نے ایک مرتبہ طائف کے مقام پر اتنی اذیت اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، مال، وقت اور اپنی زندگی میں موجود اپنی ہر نعمت استعمال کی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے نبی کے اس مشن کو آگے بڑھانے، اس کو ثابت رکھنے اور اس سنت پر عمل کرنے میں اپنا تن، من، دھن سب لگا دیتا ہے۔ تو یہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا، اس آیت میں یہ مراد ہے کہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ کا نام بلند کرنے اور اس کی حفاظت میں دیے جانے والا صدقہ تمام صدقات کے مقابلے میں ایسی ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ ہر چیز پر بلند ہے۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے کہ انسان انسانوں کی دین کی ترقی میں خرچ کرے۔ مثلا سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کھانا کھلانا بھی افضل ہے، کسی کا پیٹ بھر جائے یہ بھی افضل ہے، کسی کو کپڑے مل جائیں یہ بھی افضل ہے، چھت مل جائے یہ بھی افضل ہے، لیکن ان سب نعمتوں کے ساتھ اس کو اس کا رب مل جائے، اس کے دل میں شکر آ جائے، اسے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، اور صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی وہ کمفرٹیبل نہ رہے بلکہ آگے جانے کے بعد بھی اس کی زندگی اچھی ہو، وہ جنتیوں والے عمل کرنے لگے، وہ اپنے رب کی رضا اور خوشی کو پہچاننے لگے۔ کیونکہ دین کی ترقی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کسی بھی انسان کے دین کی ترقی، میرے دین کی ترقی میری ذات میں کیا چیز سپینڈ کرنے سے ہوگی؟ اللہ کی پہچان بڑھانے، اس کا تعارف۔ اسی طرح باقی سب لوگ بھی، دنیا کی ترقی کس چیز سے ہوگی؟ ہماری مال بڑھانے میں، اور دین کی ترقی میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اپنا علم بڑھانے میں، علم کا سیکھنا سکھانا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے ادارے بنانا، پھر ان میں سہولیات اور انتظامات کرنا۔ مثلا آپ نے جس جگہ پر اب قرآن رکھا ہوا ہے، کس پہ آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے؟ کس پہ رکھا ہوا ہے؟ ڈائس پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کس چیز سے بنے ہیں؟ لکڑی سے بنے ہیں۔ تو کسی نے یہ ڈائس یہاں رکھے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ روشنی جو آپ جس میں لکھ رہے ہیں یہ آپ کو کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ بلب سے پہنچ رہی ہے۔ یہ لائٹ کا انتظام ہے، یہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں شیٹس ہیں،
یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو دین کے علم میں سہولت فراہم کر رہی ہے، یہ کرسیاں، یہ جوتے، ایون شو ریکس، ایون قالین جس پہ ہم بیٹھے ہیں اور تسلی سے ایک اچھے انوائرمنٹ میں سیکھ رہے ہیں، یہ سب کام کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ ایک دین کے مشن کو پھیلانے، ان کو اگلی نسلوں تک ٹرانسفر کرنے، لوگوں کی زندگیوں کو لوگوں کی بندگی سے آزاد کرنے کے مشن کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ باہر سے جب آتے ہیں تو گیٹ پر بھی کوئی انتظامات ہیں تو وہ اسی مشن کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے انسانوں کے ایمان کی حفاظت ان کے علم کی حفاظت سے، اور علم کی بڑی آپ نے آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو سب انسان یہ جان لیں کہ میرا رب اللہ ہے، کوئی اور الہ نہیں، وہ ایسا الہ ہے جس جیسا سمیع کوئی نہیں، وہ ایسا الہ ہے جس جیسا بصیر کوئی نہیں۔ جیسے آج آپ نے آیت الکرسی پڑھی، اس میں 26 صفات پڑھی، اور 26 صفات میں سے ہم نے یہ جانا کہ وہ تھکتا نہیں ہے ہمارا مالک، تو کسی اور کا در کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب کی بندگیوں سے نکال کے ایک اللہ کی، ایک الہ کی بندگی میں دے دینا سب کو، یہ ان کے دین کی حفاظت ہے۔ مثلا آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن سپونسر کیے گئے، مثلا آپ ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں قرآن سپونسر کیے اور وہ بیٹھے لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کتابوں کے اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کے کھانے پینے کے اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے انتظامات خود نہیں کر سکتے تو اور لوگوں نے ان کا یہ انتظام کر کے ان کو قرآن پڑھنے پڑھانے کے عمل میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے! یہ کسی بھی انسان کے ساتھ کی گئی اس کی زندگی کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ اس کو اس کے رب کا تعارف دے دیا جائے۔ پھر یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی اور چیزیں، ان کو پرنٹ کرنا، ان کو کمپوز کرنا، ان کو شائع کرنا، پھر ان کو بانٹنا، ان کو لوگوں تک پہنچانا کہ صحیح علم تک لوگ پہنچیں، یہ سب کام کیا کس چیز میں شامل ہوتے ہیں؟ لوگوں کے دین کی خدمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جس طرح لوگوں کو ان کے جسم کی حفاظت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ضروریات کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، مثلا کوئی بھی مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اگر اسے کچھ چاہیے تھا اپنے پاس نہیں تھا تو کسی اور سے لے کر بھی دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، خوف پیدا کیا۔ کوئی آیا، ایک مرتبہ وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے نا، کوئی شخص مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کوئی چیز کچھ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کچھ بھی نہیں، اور ایک کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے، اس کو بیچ کے آپ نے کہا کہ جاؤ اس سے دستہ لے آؤ، اور کلہاڑی اس کے اندر ڈال کے دے دی، پھر کہا جنگل جاؤ اب لکڑیاں کاٹو۔ پھر اسی طرح سے بہت دفعہ سب سے اہم مثال ہمارے سامنے دین کی جو علم کی آتی ہے اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر غلام لینے کے لیے آئیں کہ وہ گھر کے کاموں کے لیے تھک جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو کیا دیا تھا؟ تسبیحات فاطمہ، کہ رات کو سوتے وقت کیا کیا کرو؟ 30 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ، 30 مرتبہ کہا کرو الحمدللہ، اور 30 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر، تو یہ تمہاری تھکاوٹ سے تمہیں کافی ہو جائیں گی۔ ہم لوگوں کی کمفرٹ کے لیے ضرور محنت کریں، ان کی دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے بھی کریں، یہ بھی اجر ہے، لیکن ان کو اللہ سے جوڑیں، میٹیریل سے اوپر اٹھائیں، یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو جو کچھ بھی کوئی سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور ان پر جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بعض اوقات کسی کے ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں تو صرف لفٹ دے دیتے ہیں اور اکٹھا اس کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی کا رینٹ پے کر دیتے ہیں کہ وہ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کے ساتھ جڑا رہے۔ اس صدقے کو کہا گیا ہے 700 گنا، اور وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے نا کیوں کہا گیا 700 گنا؟
اس لیے کہ جب ایک طالب علم پڑھتا ہے تو وہ آگے کئی لوگوں کو پڑھانے کا باعث بن جاتا ہے، اور پڑھانے کا ہی نہیں، خاص طور پر جب ایک بیٹی پڑھتی ہے اور اس کا دل اور دماغ بدلتا ہے، اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنی ساس، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ جو معاملات کرتی وہ سب علم کی بنیاد پر کرتی، وہ اپنی خواہش نفس سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرے گی، قربانی کی سطح پر کرے گی، گھروں میں، اداروں میں روشنی پھیلے گی، سکون آئے گا، اگلی نسلیں، اگلی جنریشنز ہماری اچھا سیکھیں گی، اور ایک مضبوط ہستیاں اس معاشرے کی خدمت کے لیے تیار ہو کر باہر نکلیں گی، کریکٹر بلڈنگ پہ کام ہوگا۔ بہت دفعہ دنیا کی بہت ساری سہولتیں ہونے کے باوجود لوگ ذہنی طور پر بہت صحت مند نہیں ہوتے۔ کیا ایسا ہے؟ وہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، حالانکہ زندگی کی بہت ساری کمفرٹس ہوتی ہیں ان کے پاس، ایسا ہے؟ تو ان کے ساتھ ان کی بہترین نیکی یہ ہے کہ ان کے کریکٹر بلڈنگ پہ کام کیا جائے، ان کی شخصیت بنائی جائے، ان کو مینٹلی اور ایموشنلی اسٹرانگ کیا جائے، مضبوطی دی جائے، اور یہ علم کے بغیر، اور خاص طور پر اللہ کے علم کے بغیر، اپنے خالق کے تعارف کے بغیر، آخرت کے کانسیپٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے یہ صدقہ 700 گنا تک چلتا ہے۔ بعض لوگ اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر کے پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تربیت اور دور دور تک خیر پھیلانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں، تو ان پر جنہوں نے خرچ کیا ان سب کا حصہ اس کی نیکی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ صدقہ اس لیے بھی 700 گنا تک ہے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، مثلا آپ نے کسی کو ایک کتاب لے کر دی، اس نے وہ پڑھ لی اور اس کو سنت کا پتہ چلا، اس نے وہ سنت جا کے اپنے بچوں کو سکھائی، گھر میں اس کی وجہ سے سکون آ گیا، اب اس کی شادی، اس نے آگے اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، یا اس طرح کا مزاج ڈھلنے کی وجہ سے گھر میں بڑا سکون رہا، اور اس کی اگلی نسل بڑی کامیاب نسل نکلی، اس نے جا کے سوسائٹی میں بڑا اچھا ورک کیا، آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن وہ ایک کتاب اب قبر کی راحت کا سامان بن گئی۔ تو تعلیم و تعلم پر لگانا، یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ پھر اس کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا 700 گنا تو بڑھے گا، پھر اس کے آگے جتنا جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا اتنا انشاءاللہ اس کا اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ ابو مسعود رضی اللہ کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر لوگوں کے سامنے آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ تو بظاہر تو ہم جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ چلا گیا، ہماری آنکھوں سے روپوش ہو گیا، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس موقع پر ہمارے اس چھپ جانے والی چیز کو، جیسے آپ نے مثلا کوئی چیریٹی باکس بنایا ہوا، آپ نے اس کے اندر ڈال دیا اپنے پاکٹ سے نکال کے، تو پاکٹ سے وہ نکل گیا، پاکٹ میں کم ہو گیا، بظاہر وہ نکل گیا، دور ہو گیا آپ سے، لیکن چیریٹی باکس میں چلا گیا، تو آپ نے جب اس کو اللہ کے حضور دیکھنا ہے تو وہ جتنا آپ نے ڈالا تھا اتنا نہیں، اس سے بہت زیادہ بڑھ کے آپ ہی کی پاکٹ میں ہوگا۔ پھر کچھ کام صدقات کو ضائع کرنے والے بھی ہیں، اور وہ ہے من اور عزا۔ من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، اور عزا کہتے ہیں تکلیف دینے کو۔ تو خرچ کرنے کے بعد یہ دو کام نہیں کرنے چاہیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کو نہیں دے رہا، میں تو اپنے رب کو دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے رب سے اجر لینا ہے، اور ان کے لیے کوئی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ یہاں ایک بات آخر میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہم ماؤں کو اپنے بیٹوں کی تربیت بھی ایسی کرنی چاہیے کہ جب وہ اپنے قوام ہونے کے ناطے اپنے اہل خانہ پر خرچ کریں، اور اہل خانہ ان کے مطیع و فرما بردار اگر نہیں، یا ان کی مرضی کے مطابق ان کے مال اور رزق کو بعض اوقات سپینڈ نہیں کر رہے، تو ایسے طریقے سے پھر ان کو ڈیل کرنا چاہیے کہ ان کا لگایا ہوا مال ضائع نہ چلا جائے، کیونکہ اہل خانہ پہ جو مال لگایا جاتا ہے وہ بھی ایک قوام کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ صدقہ سب سے بہترین صدقہ، یعنی باہر کسی کو دینے سے، مثلا آپ نے کسی اور کو دیا، وہ آپ جو گھر والوں کو کھلا رہے ہیں صدقے کی نیت سے، اس کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جن کی تم
عیالت کرتے ہو نا، جن کی ذمہ داری تم پر ہے، اس سے صدقہ شروع کرو. یہ نہیں کہ باہر دوستوں پہ ہم بہت کچھ اڑا رہے ہیں لیکن بیوی بچوں کے ٹائم پہ ہم ہر دفعہ ان کو بہت جتلا کے دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کمایا ہوا ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا مال ہے. بہت ساری خواتین کو اس بات پہ بھی مشکل کا سامنا ہوتا ہے کہ دیتے تو ہیں لیکن بہت کچھ سنا کے دیتے ہیں. ہاں، تو اگین اینڈ اگین میں یہی کہوں گی کہ بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو. اور یقین کیجیے اس عمل میں بڑی برکت ہے، اس نیت میں بڑا سکون ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو اس بات پر اللہ کی ایمان لے آئے گا کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرو، اللہ اس کا ولی ہے، وہ اس کی مدد کرے گا، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے زیر سایہ لوگ آپ کے حامی بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ آپ کا حامی ہے. تو ہم سنت کو صرف مسواک کرنے کی حد تک نہ سکھائیں بچوں کو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں اور اپنے اداروں میں رائج کریں کہ جس کی وجہ سے صحابہ کی زندگی میں سکون آیا تھا اور ان کے ماحول بدل گئے تھے. تو کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، دے کر احسان جتلانا، کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہنا، یہ سب کام صدقات کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ اس کی حفاظت کر جاتے ہیں نا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا پھر موقع نہیں. اللہ ان کو دکھ نہیں دے گا، ان کو زندگی میں بھی دکھ نہیں لگیں گے. اور آزمائشیں تو آتی ہی ہیں، وہ آزمائشیں ان کو ان کے رب کا قرب ہی عطا کرے گی، خطرے کی کوئی بات نہیں. بس اپنے کاموں کے طریقے ٹھیک رکھ کے ان کی نیتوں پہ چیک رکھیں. یہی کام ایک مومن کے کرنے کا ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول، کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. ایک خیر کا کلمہ، الفاظ کا چناؤ اچھا، معروف بات. بعض اوقات غیر شعوری طور پر ہم اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. جیسے کسی کی آپ ڈونر ہیں یا کسی کی فیس آپ سپانسر کر رہے ہیں، تو باتوں باتوں میں اگر آپ نے وہ نکال دی اور آپ نے کسی اور کو اس پر گواہ بنا لیا تو نیکی کا اجر تو، کوالٹی تو کم ہو گئی. یاد رکھیے دکھاوا ایسے صاف کر دیتا ہے نیکی کو جیسے مٹی پتھر کے اوپر پڑی ہو اور اوپر سے بارش آ جائے، صاف ہو جاتا ہے نا. ایسے عمل غائب، عمل نامے کے اندر جو لکھا ہوا تھا نا وہ سارا ریز ہو گیا، کوڑا نامہ عمل. تو وہ محنت بھی کی، وقت بھی لگایا، لیکن موت کے وقت ہم ان نیکیوں سے ملے ہی نہیں جا کر، تو یہ بہت بڑا لاس ہے. تو جو جتنے اخلاص سے صدقہ کرے گا اس کو اجر و ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. اور سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ دلوں سے خوف اور غم دور ہو جائیں گے، روح دل کے اندر ایک ٹھنڈک آئے گی. اور کئی ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ چیریٹی کے کام کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ہیپی لوگ ہوتے ہیں. پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، دوسرے وہ جو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. دونوں میں سے زیادہ خوش کون رہتے ہیں؟ یس، اپنے پہ خرچ کرنے والے بیچارے اسی چیز میں رہ جاتے ہیں، اس نے مجھے دیکھا کہ نہیں، اب میں کیسا لگ رہا ہوں، اس نے اپریشیٹ کیا کہ نہیں. اب یہ اتنا کچھ اپنے اوپر لگایا، اس کو پتہ تو چلے، اب اس کو پتہ چلے، اب اس کو پتہ چلے، اب کسی کو پتہ تو چلے. مطلب ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ نے اتنا کچھ اپنے اوپر اب ڈال لیے، اتنا سارا کچھ ڈال لیے، اتنے تھاؤزنڈز اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں، ایسے سمجھے چپکائے ہوئے ہیں. اب آپ نے وہ چپکا کے تو کسی کو دکھائے نہیں، تو پھر وہ ایسے ایک فیل آتی رہتی ہے کہ پھر کیا فائدہ. صدقہ کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، انسان کو خوشی، اعتماد اور مثبت سوچ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. پھر بہت سے دائمی امراض کا علاج بھی صدقے سے کیا گیا ہے، سٹریس کا علاج بھی صدقے سے کیا گیا ہے.
صدقہ کرنا شکر گزاری بھی ہے کہ مالک تو نے مجھے دیا، میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ میں حقدار تھا تو نے مجھے دیا، نہیں، تو میرا مالک ہے، تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو بانٹتا ہوں، اوروں پہ بھی لگاتا ہوں، اور شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ کس آیت سے دلیل ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو گویا جو عملاً شکر کر کے اپنے ہاتھ سے اس نعمت کو نکال کے بانٹ کے یہ شکر کرتا ہے، اللہ اس کی اس نعمت کو اور بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بخلاف اس کے جو اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور اقرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، نہ بھی بارش ہو زور کی تو ایک ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ دیکھتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، سب اللہ کو دکھ رہا ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان جب دل کی خوشی سے کچھ دیتا ہے، وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، تو وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ ایمان کا مزہ پانے والے کچھ امور اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے، 3 امور انجام دیے، وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر جس نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے اس کے رب کی طرف سے۔ نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا یا گھٹیا جانور نہیں دیا، بلکہ معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے نہ تم سے کوئی بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا، نہ گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں پوری کرو، 1 مہینے کے پورے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ذرا دہرائیے، جنت ہم سب کو چاہیے نا۔ نمبر 1 کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر اپنی 5 نمازیں ادا کرو، پھر 1 مہینے کے روزے رکھو، پھر زکوٰۃ ادا کرو، پھر امیر کی اطاعت کرو، پھر کیا ہوگا اس کے اینڈ پہ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ایمان کی حلاوت پانے کے لیے 5 امور کرنے ضروری ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سراب، کھجوروں، انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ رائے خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تم ہرگز اس کو لینا پسند نہ کرو گے، اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں بس تم آپ اغماض برت جاؤ، بس آنکھ بند کر کے لے ہی لو۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، بہترین صفات سے متصف ہے۔ یعنی اس شخص کی مثال ہے جس نے ساری زندگی بہت محنت کی، ایفرٹ کی، بہت کمایا، لیکن کیا ہوا کہ عین بڑھاپے میں جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس کی ساری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی، سارا مال ختم ہو کے رہ گیا۔ اور یہ مثال ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن نیت خراب ہوتی ہے، پیچھے دکھاوا آ جاتا ہے نیت میں، یا پھر وہ اس کے ذریعے کسی سے کوئی پروفٹ چاہنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے روز قیامت جب ان نیکیوں کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی،
اس کا سارا کیا کرایہ ضائع ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ صدقہ کرتے ہوئے نمبر 1 ہمیں صرف اللہ کے لیے دینا چاہیے، نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے، پھر دکھاوے، اذیت اور احسان جتانے سے پرہیز کرنا چاہیے، پھر دینے کے حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرنے، یعنی یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ حلال ہے، وہ پاکیزہ ہے، دکھنے میں چیز اچھی ہے۔ تو کھانے پینے کی بھی کوئی بھی چیز دیں تو اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے دیں۔ تو جب ہم پوری محنت اور ایفرٹ کریں اپنے اگلے مرحلے، اگلی زندگی میں کچھ بھی سیو کرنے کے لیے، تو ہمیں شعوری طور پر اس کے لیے کچھ ڈیسیژنز لینے چاہیے۔ مثلا ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ کوئی ایسی نیکی ہو، کوئی ایسا صدقہ ہو جس پر میرا رب کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اور نیت یہ ہو کہ میں اس سے قیامت کے دن جا کے ملوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دینے کی بات کرتا ہے تو شیطان اس کو جھانسے دیتا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، فراغ دست ہے، دانا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد قرآن کی سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم رکھنا ہے، اس سے مراد نبوت ہے، اللہ کی خشیت بھی اس سے مراد ہے، درست بات تک جا پہنچنا اس سے مراد ہے، یعنی آپ کے پاس رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، یہ حکمت ہے۔ آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے لیں، یہ حکمت ہے۔ اور فیصلہ لیتے ہوئے مثلاً بات کرتے ہوئے آپ نے صحیح الفاظ کا چناؤ کیا۔ دین و دنیا کی اصلاح حکمت ہے۔ یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب انسان کے اندر حکمت آ جاتی، ساتھ ہی مال بھی مل جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ بھی آ جاتی، تو آخرت کے حساب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے کہ وہ اپنے مال کو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے کہ مجھے کہاں لگانا ہے، کتنا کہاں سپینڈ کرنا ہے۔ دیکھیں، حکمت کے عمومی معنی ہیں درست وقت پر درست کام کرنا۔ کیا ہے؟ درست وقت پر درست کام کرنا۔ تو ایک عقل مند شخص جس کی زندگی میں اس کو پتہ ہے کہ میرے سارے لمحے کاؤنٹ ہوئے ہیں، وہ اپنے ہر لمحے سے آخرت کا فائدہ کمانے کی بات سوچتا ہے۔ صبح سے شام تک ہر لمحہ بہترین طریقے سے گزارے۔ جیسے ماشاءاللہ آج پہلا روزہ ہے، تو ہمارا ہر روزہ، ہر روزے کی ہر سحری، ہر افطاری، اور ہر روزے کی ہر صبح و شام، پھر ہر صبح و شام کے ہر گھنٹے کے ہر لمحے ہی قیمتی ہیں۔ تو عقل مند کیسا ہوگا؟ وہ جو نیکی کا کام کر رہا ہوگا اس کی کوالٹی پہ کام کرے گا کہ اس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں تو بہترین طریقے پر کروں۔ تو صبح سے شام تک ہر لمحہ بہترین طریقے پر گزارنے، اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی سوچ پالنا، یہ حکمت ہے۔ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی سوچیں اس سے آخرت کیسے کمانی ہے۔ مثلاً آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا، پھر نیت کو اس لیے خالص کرنا کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ مثلاً آپ نے آٹا گوندا، اب اس میں خاص طور پر رمضان میں وہ آٹا گوند کے آپ رکھ نہیں دیتے، اس سے روٹی بنتی ہے اور کسی کا پیٹ بھرتا ہے، اور پیٹ بھی اس کا بھرتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ دنیا کا خالصتاً دنیا دار عمل آپ کی آخرت کیسے سنوار سکتے؟ کہ آپ اس حدیث کو یاد کر لیں کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور اگر سحری اور افطاری میں ہیلپ کر رہی ہوں، جگ میں پانی ہی بھر کے رکھ رہی ہوں، تو حکمت کیا ہے کہ دل کی خوشی سے صاف طرح سے بھر کے اچھے طریقے سے اس کو ٹیبل پہ سجا کے رکھیں، اور نیت یہ نہ کریں کہ مجھے اب کھانے کے درمیان میں کوئی یہ نہ کہے کہ پانی ڈال کے دینا۔
देखिए एफर्ट पे है ना अजर, तो सोच बदल लें, अंजाम बदल जाएगा। लिखें, हर अमल के लिए अपनी सोच बदलें, उसका अंजाम बदल जाएगा। और तरीका तो मस्ट है, हमने सही रखना है। याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जर्रे की भी कदर करते हैं। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु व मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। जिसने खैर का जर्रा भी कमाया, जरा छोटा सा होता है, बिल्कुल डॉट जितना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो देख रहा है, वो दिखाया करे, वो दिख रहा है, वो काउंट होगा। नियत और अमल बहुत जरूरी है, कॉन्शियसली किए जाएं। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु। तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो, जो नजर भी मानी हो, अल्लाह को उसका इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यानी जिस वक्त जो भी आप कहीं छुपा कर या जाहिर करके देते हैं, अल्लाह को फौरन पता चल जाता है, आपके वहां रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, हाजिरी लग जाती है। दुनिया वालों के रिकॉर्ड में ना भी आए, कोई आपको अप्रिशिएट ना भी करे, जब अल्लाह को पता चल गया तो अल्लाह आपकी मदद के लिए तैयार है। वल्लाहु फी औनि अल-अब्दि मा कान अल-अब्दु फी औनि अखीही। आपने किसी की मदद की, ज़हनी मदद की, जज्बाती मदद की, जिस्मानी मदद की, इल्मी मदद की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी इस मदद को देख रहे हैं। अब वो हदीस के मुताबिक एक बंदा जब अपने भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। जब तक आप अपने भाई की मदद में रहते हैं, अल्लाह आपकी मदद में रहता है। और कितना खुश नसीब है वो जिसका मददगार खुद उसका मालिक हो, जो कुव्वत वाला है, लाफानी है, जिसको नींद नहीं आती, जिसको ऊँघ नहीं आती। बाज़ औक़ात आप बॉडीगार्ड रखते हैं, आपने देखा होगा लोग अपने अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो एक सिक्योरिटी वो है, एक इंसान की तरफ से दी गई, कि जो इंसान सो भी जाता है, थक भी जाता है, जिसको भूख भी लगती है, जिसको रेस्ट भी चाहिए। और एक सिक्योरिटी वो है, एक मददगार वो है, एक हेल्प वो है ऐसी जात की तरफ से कि जिसको ऐसी कोई हाजत नहीं। तो खुश नसीब कौन है? वो जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है और अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अपने सदकात तुम अलानिया दो तो भी अच्छा है, हाजत बंदों को दो ये भी तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तरह से अमल से महव हो जाती हैं। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल इसकी खबर है। यानी सदका सारी रुकावटों को तो दूर करता ही है, आपके गुनाहों को भी मिटाने वाला है। गुनाहों का खौफ खत्म हो जाता है, गुनाहों की आग ठंडी होती है। तो जिसको अपने हालात संवारने हों वो क्या करे? सदका करे। फिर ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं, हदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है। और राह खैर में जो माल तुम खर्च करते हो तुम्हारे अपने लिए भला है, आखिर तुम इसलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो। तो जो कुछ माल तुम राह खैर में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी हरगिज न होगी। तो सदका देने के लिए हमारे पीछे नियत क्या है? खैरिन लि अनफुसिकुम, हम अपना ही भला कर रहे हैं। हम अल्लाह की इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह का वजह और उसका दीदार और उसका चेहरा चाहने की नीयत से सदका करें। तो मकसद क्या हो? अल्लाह के दीदार का शौक। तो कभी कोई सदका सिर्फ इस नीयत से निकाले कि अल्लाह तो मुझे अपना दीदार कराना, अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत, अल्लाह के बैंक अपने बैंक से निकाल के अपने अल्लाह के बैंक में डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सिर्फ वो अमल कबूल करता है जो सिर्फ खालिस उसी के लिए हो और उसके करने से उसका चेहरा मकसूद हो। मुस्नद अहमद की हदीस है, जो शख्स अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए सदका करे और उसी पर उसका इख्तिताम हो, वो जन्नत में जरूर दाखिल हो जाएगा। तो हमारे और हमारे रब के बीच बाज़ औक़ात हमारे गुनाह रुकावट बन जाते हैं। तो जब हम सदके करने लगते हैं, सदका करते हैं, तो गुनाह हटने लगते हैं। फिर जब हम इसी हाल में दुनिया से जाएंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी रहमत से अपने चेहरे का दीदार करवाएगा, क्योंकि तुमने देखे बगैर मुझे माना था। कैसे कैसे बातें हैं इस आयत में। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम,
جو مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں ملے گا، تمہاری کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ایک ناواقف آدمی گمان کرتا ہے یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے کچھ۔ ان کی اعانت میں جو کچھ تم مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس آیت میں اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کے کام کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، اور 24 گھنٹے وہ اسی کام پہ تھے۔ تو جنگ کا موقع جب ہوتا تو آپ کے سپاہی بن جاتے، کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے، تعلیم تعلم کے لیے کہیں ضرورت ہوتی تو آپ کو بھیج دیا جاتا، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کے ساتھی بن کے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے۔ تو کہا گیا کہ وہ ضرورت مند تو ہیں لیکن وہ اپنی دنیا کے لیے اپنا وقت نہیں لگاتے، تو اگر ان پر تم اپنا مال خرچ کرو گے تو اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ انسان جب اپنے برابر کے لوگوں کو دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح لوٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو آپ کو لوٹا نہیں سکتے، کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی رضا ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی کا گفٹ کسی کے لیے خریدتے ہیں لے کے جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اس نے پچھلی دفعہ مجھے یہ دیا تھا تو مجھے اس سے بھی اچھا اس کو دینا چاہیے۔ وہاں دینا جہاں آپ کو واپسی کی امید نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں پوشیدہ نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم تلاوت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار انفاق کی، بار بار خرچ کرنے کی بات ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ایک چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد اسی حرکت کا پھر اعادہ کرے تو وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ کوئی نہیں، جس نے کسی چیز میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ دیوانہ بدحواس اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے، سب پر لعنت فرمائی ہے، سب پر لعنت ہے، سب ملعون ہے۔ سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہ کرتا ہے۔ سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، تو اس کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا سر مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خور کا صدقہ قبول نہیں کرتا، نہ اس کا جہاد قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو صدقات وہ دیتا ہے، جو کوئی صدقات دیتا ہے اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی سودی شخص کی مالی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ مختصراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام، سبحان اللہ، اس کے اس کام کا انجام مال کی قلت سے ہوگا۔ بعض اوقات سود کے قرضوں میں ایسے پھنستے ہیں کہ ساری عمر وہ نہیں نکال پاتے۔ حدیث کے مطابق جس نے حرام کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیے، اس سے رشتہ داروں کو دیا، وہ سب اس پر باعث گناہ ہی ہے۔ یعنی حرام مال سے
دینے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ کیا کیا کام ایسے ہیں جو آپ کو بے خوف کر دیں گے، بے رنج کر دیں گے، آپ کو غم نہیں لگیں گے؟ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، ویسا ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، نیک عمل۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس کی نیت اچھی ہو، جس کا طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ واقاموا الصلاۃ، نماز، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ۔ پھر کیا ہوگا؟ لہم اجرہم عند ربہم، اجر تو ہے ہی، دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی کوئی رنج نہیں ہوگا۔ تو خوش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہیپی لائف جینا چاہتے ہیں، تو یہ کام کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اعلان جنگ کی بات کی گئی، اور جنگ بھی خالق کائنات۔ ایک مخلوق اپنے خالق سے کبھی جیت سکتی؟ کبھی نہیں۔ اب بھی توبہ کر لو، سود کو چھوڑ دو، تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ڈرو اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے جب تم اللہ کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویزات کو تحریر کر لے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی کوئی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اسے اللہ سے، اپنے ڈر سے، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے کہ جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھ لینے میں سستی نہ کرنا۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جو تجارتی لین دین ہاتھوں ہاتھ تم لوگ آپس میں کرتے ہو، دست بدست جو لین دین ہوتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملات طے کرتے وقت گواہ بنا لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہتے ہیں، دال یا نون، دین کہتے ہیں قرض کو۔ سورۃ البقرہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بھی ہے۔ کون سی آیت؟ کون سی؟ آیت الکرسی۔ اور سب سے طویل آیت بھی موجود ہے، اور وہ کون سی؟ یہ آیت دین۔ مالی معاملات میں لکھنے پڑھنے کا حکم صرف غیروں کے لیے نہیں دیا، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے لیے بھی دیا۔ بہت دفعہ خاندانوں میں فتنہ و فساد کی بنیادی وجہ مالی معاملات میں دھوکہ ہوتا ہے۔ رشتہ داری کی وجہ سے پہلے لکھے پڑھے بغیر مالی معاملات کر لیے جاتے ہیں اور بعد میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھ لیا کرو معاملات کو، اور لکھنے کی شرط بھی بتائی، عدل کے ساتھ لکھنا، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اس کا شکر کرے۔ پھر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی کا بھی حکم دیا، اور یہ عورتوں کی آسانی کے لیے حکم دیا گیا کیونکہ ان کو یہ مالی معاملات کے علاوہ بھی بہت ساری گھر کی ذمہ داریاں اور اپنے کام بھی ہیں۔ ایک اگر مصروف ہے، ایک اگر آگے پیچھے ہے تو دوسری کام آ جائے۔
پھر مالی جو معاملات ہیں ان کو نہ لکھنے کے نقصان بھی ہیں، جھگڑے، فساد، خوریزیاں، دلوں کی دوریاں، قطع تعلقی، اور اپنے ہی خونی رشتوں سے جو ہے وہ ایسے تعلقات جو تکلیف اور اذیت کی بنیاد بن جاتے ہیں اور زندگی جہنم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو رشتہ داروں میں پہلے تو لین دین کے وقت ہم لکھتے نہیں ہیں، پھر جب مسائل بڑھتے ہیں تو پھر بد اخلاقی اور بدتمیزی پہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ دیکھیے جب اس بات پر عمل نہیں کرتے اور لکھے پڑے بغیر معاملات کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعد میں تنگ ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی اہم سودے ہیں کسی بھی طرح سے، زمینوں کے کانٹریکٹس ہیں، مکانوں کے ہیں، بڑے بڑے کوئی بھی کانٹریکٹ ہے، ان سب میں گواہ بنایا جائے، باقاعدہ لکھا پڑھا جائے۔ اور پھر کیا ہوگا یہ کر کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ مالی معاملات میں بھی تقویٰ کا ذکر ہے، کیونکہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر سارے کام سکھا دیتے ہیں، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ یعنی اللہ کو ماننا انسان کو ایک ساتھی دے دیتا ہے، ایک ایسا مددگار جو اس کو ہر کام کے لیے گائیڈ کر رہا ہے، اور اس کی رہنمائی اور گائیڈ لائن اتنی اچھی ہے کہ اس کی وہ گائیڈ لائن لے کر انسان کی یہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت پرسکون ہے۔ اور جب ہم اس کے دیے ہوئے جو رولز ریگولیشنز ہیں، گائیڈ لائن ہے، جو رہنمائی ہے، اس کو نہیں کرتے تو اسی دنیا میں بھی اس کا ایک فوری نتیجہ فساد، لڑائی اور بے سکونی کی صورت میں بھگت لیتے ہیں۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سارے کام سکھاتے ہیں، پھر اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، پھر تقوی سے فرقان بھی ملتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، شہادت کو ہرگز نہ چھپائے۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، یہ بتانا کہ ہاں میں بھی شامل ہوں، مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس کو۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلود ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بات یوں ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ہے کہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ سے آلودہ ہے۔ جیسے ہر عضو کا ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ عضو پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں کسی ناپاک چیز کو چھوا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا ہاتھ ناپاک ہے، پہلے میں اس کو دھو لوں۔ اور اس کا عمل ہے پکڑنا، کام کرنا۔ آنکھ کا عمل ہے دیکھنا، تو اگر وہ کسی حرام یا ناپاک چیز کو دیکھتی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آنکھ ناپاک ہو گئی۔ دل کا عمل ہے سوچنا، اور دل بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ آثم القلب، دل کے بھی ایکشن ہوتے ہیں، عمل ہوتے ہیں۔ پاک دل اللہ کو پسند ہے۔ ظاہری، باطنی، اقوال، افعال سب میں گناہوں سے بچو، دل کو بھی پاک رکھو۔ دل میں ردی خیالات، حسد، جیلیسی اور بغض اور کینہ اور دوسرے کی لگ پلنگ یا غیبت یا دوسرے کی جو ہے وہ کوئی برائی چاہنا، یہ سب دل کے وہ اعمال ہیں جو اس کو گناہ گار کرتے ہیں، دل ناپاک ہو جاتا ہے، آثم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو ہمیں جیسے اپنے ہاتھ اور منہ دھونے کی فکر ہونی چاہیے، میرے ہاتھ صاف ہیں، خوشبودار ہیں، میرا منہ صاف ہے، اسمیل تو نہیں آ رہی دانتوں میں سے، منہ میں سے، ایسے دل بھی بدبودار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ دل پر کس کی نظر ہے؟ اللہ کی نظر ہے۔ چہرہ تو آپ کا کوئی دیکھے گا وہ آپ کو بتا دے گا، بعض اوقات آپ شیشہ بھی دیکھ لیں گے، دل کے آئینے کو تو آپ بس خود ہی دیکھتے ہیں، اور دل کی صفائی تو بس خود ہی کرنی ہے ہم نے، کیونکہ دل پہ تو صرف اللہ کی نظر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، یعنی دل میں تو خیال تو آ ہی جاتا ہے،
خیال کو قابو میں کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو خوف میں ڈرے ہوئے دیکھا، پریشان تھے وہ، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہو سمعنا و اطعنا وسلمنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف واپس پلٹنا ہے۔ جب صحابہ کرام ڈر گئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلف نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسے کر دیا کہ ٹھیک ہے، دل میں اگر برا خیال آئے تو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سیکھنا ہم نے کیا ہے کہ دل میں خیال آ جاتا ہے، مثلا کسی کے لیے آپ کو جیلسی کی فیلنگ آئی لیکن آپ نے فوراً کیا کیا، استغفر اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے، اللہ اس کی نعمت کو اس کے ساتھ سلامت رکھ، اللہ مجھے بھی دے، اللہ اس کو تو سلامت رکھے، فوراً دل میں بھی استغفار کیا، دعا بھی دے دی مثلا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے دلوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے، تو فوراً سے اپنے دل پہ فوراً چیک کریں اور فوراً سوچیں کہ میں نے کیا کیا دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسے کر دیا۔ تو حکم کو سنا، سوچا، مانا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے ہم نے سود کے بارے میں، آج ہم نے قرض کے لین دین کے بارے میں، ہم نے بات حکمت کے بارے میں، صدقے کے بارے میں ہم نے آج پڑھا بہت زیادہ، تو ہم نے سنا، ہم نے اس کو مانا، اور ہم نے ہر لحاظ سے اس کو دیکھا، اور آج جا کے اس پر عمل کر لیا، صدقہ کر لیا کہ اللہ میں نے سنا، میں نے مان لیا۔ تو ممکن نہیں کہ جب انسان اللہ کی اطاعت شروع کر دے تو اس کا ایمان نہ بڑھے، اس کا ایمان بڑھے گا، اس کو عمل کی توفیق ملے گی۔ تو یہ جو دو آخری آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، یہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور یہ آیت شروع ہوتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے، کہ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے جو بھول چوک میں قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی ہم نے طاقت نہیں وہ تو ہم پر نہ رکھ، ہم سے نرمی کا معاملہ کر، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے معاملے میں تو ہماری مدد کر۔ تو یہ آخری دو آیات ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्श के नीचे के खजाने से दी गई। आपने फरमाया सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ा करो क्योंकि ये मुझे अर्श के नीचे से एक खजाने से मिली हैं। अबू मसूद रजी अल्लाह की रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हर रात सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ी उसे वो काफी हो जाएंगी। इसके मुख्तलिफ मानी किए गए हैं, किस चीज से काफी हो जाएंगी, यानी कि हर तरह के शर से काफी हो जाएंगी, यानी कोई चीज उसको नुकसान नहीं दे सकेगी। तहज्जुद की नमाज से भी काफी हो जाएंगी, यानी इससे मुराद ये नहीं कि तहज्जुद छोड़ दें, मुराद ये कि अगर कभी नहीं पढ़ पाए तो कम से कम ये आयत पढ़ लें। ये आयत शैतान से हिफाजत करने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक से 2000 कबल एक किताब लिखी और इसमें 2 आयत नाजिल करके इससे सूरत अल-बकरा का इख्तिताम फरमाया। जिस घर में 3 रातों तक ये 2 आयत पढ़ी जाएंगी उस घर से शैतान भाग जाएगा, उसके करीब नहीं आएगा। तो घर में गैर मामूली चीजें अगर देखें या कोई परेशानी, बेसकूनी, लड़ाई झगड़े, फसाद और किसी और चीज में कोई भी मसाइल नजर आए तो सूरत अल-बकरा को थाम लें मजबूती से, या फिर कम अज कम इसकी आखिरी 2 आयत को हम थाम लें। ये दुआया कलिमात हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इंसान अपने बोझ हटाने की दुआ कराता है और फिर ये कि रहम और इस्तिग़फ़ार मांगता है। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। तो हम जब तक अपने आमाल, अपने ईमान और अपने इखलास को इस काबिल बनाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद हमारे शामिल हाल रहे तो एक मोमिन कभी तन्हा नहीं होगा।